نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وازواجه المطهرات. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا واللہ يحب المطہرین. البتہ وہ مسجد، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پہ رکھی گئی، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں. مسجد درار کا ذکر ہوا اور اس کے مقابلے میں مسجد قباء شریف کا ذکر. کل کے درس میں عرض کیا مسجد قباء، اس کی فضیلت. مسجد درار کے مقابلے میں حضور سے فرمایا جا رہا ہے، اس سارے مومنین سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مسجد اس قابل ہے کہ آپ اس میں ٹھہرے کھڑے ہوں، اس لیے کہ اس کی بنیاد پرہیزگاری پہ رکھی گئی. ایک ظاہری بنیاد ہوتی ہے، ایک اس ظاہری بنیاد میں خلوص اور للہیت کا دخل ہوتا ہے. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وارد مدینہ ہو رہے ہیں تو قباء کے مقام پر یہ مسجد بنائی گئی. مسجد قباء قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے لوگوں نے حضور کے لیے مسجد بنائی، اور پھر سرکار جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، ہر ہفتہ سنیچر کو حضور قباء میں تشریف لاتے تھے اور یہاں نماز پڑھتے ادا کرتے. اور اس کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی، جو اچھا وضو کرے اور مسجد قباء میں آئے، من توضأ احسن الوضو ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه رکعتين فله اجر عمرۃ. جو اچھا وضو کر کے مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، میرا رب اسے 1 عمرے کا ثواب دے گا. اس لیے اس میں وہ لوگ ہیں جو پاکی کو خوب پسند کرتے ہیں. گزشتہ بیان میں عرض کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو عمرو بن عوف، اس قبیلے کے لوگ جو وہاں رہتے تھے، ان سے حضور نے بیان فرمایا کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاکی کا ذکر کیا، تم کیسے پاکی حاصل کرتے ہو؟ تو وہ لوگ بولے یا رسول اللہ، ہم ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کی ستھرائی کا ذکر کیا کہ یہ ستھرائی میں تکرار کر رہے ہیں. استنجا میں پہلے پتھر کا، ٹھیکڑی کا، ڈھیلے کا استعمال، اور پھر پانی سے ستھرا ہونا چاہتے ہیں، پاکی حاصل کرتے ہیں. اور اس میں مراد وہ سب پاکی ہے، جنابت کی حالت میں نہ سونا اور حالت جنابت میں نہ چلنا، اور جنابت اور ناپاکی کے بعد فوراً غسل اور پاکی کی فکر کرنا. یہ ظاہری اور باطنی پاکی، بدعمالیوں سے پاک صاف رہنا تقوی کے ساتھ، اور بد عقیدگیوں سے پاک صاف رہنا، اور مومن صادق بن کے رہنا، یعنی اندر باہر دونوں اعتبار سے وہ ایسے پاک و صاف تھے کہ اللہ نے ان کی پاکی کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا. اب یہ مسجد قباء ہے جس میں انصار مدینہ اور قبیلے بنو عمرو بن عوف اور خود حضور نے اس مسجد کو بنانے میں بہت اچھا حصہ لیا. سرکار خود پتھر اٹھا کر، دور پڑے تھے پتھر، وہاں سے حضور پتھر اٹھا کر مسجد کی بنیاد میں لے آتے تھے.
اور ان میں سب سے زیادہ جن کو شوق تھا وہ حضرت عمار بن یاسر ہیں۔ عمار، کچھ صحابہ، اب حضور کی آمد ہے تو بہت خوشی بھی ہے صحابہ کو، اس خوشی کا کیا کہنا کہ جس علاقے میں محبوب دو عالم تشریف لا رہے ہوں تو وہاں کے لوگوں کی خوشی تو عید ہے کہ سرکار اس گھاٹی سے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک وادی تھی سنیت الوداع، بنو نجار کی بچیاں چھتوں پہ چڑھ گئی، حضور کی آمد و استقبال کا گیت گاتی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، اور پھر کہتی ہے کہ نحن جوارم من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ محمد ہمارے پڑوسی ہو رہے ہیں، حضور ہمارے پڑوس ہیں۔ اللہ اللہ، تو یہ خوشی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر جلدی جلدی پتھر اٹھا کر مسجد قباء جہاں بن رہی ہے، بنیاد دیواریں بنائی جا رہی ہے، اس میں رکھ رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کو تھوڑا کیا سوجا کہ حضرت عمار بن یاسر ایسے ہاتھ رکھے اوپر اینٹ رکھ رہے ہیں، ایک صحابی نے ایک اور اینٹ رکھ دی، دوسرے نے اور رکھ دی، تیسرے نے اور رکھ دی، یہاں تک اب گرائیں گے تو نہیں، اٹھا لیا ہے، ایک ایک دو دو اٹھا رہے تھے، ان کے سر تک اینٹیں رکھ دی۔ تو جب اینٹیں اٹھاتے اٹھاتے جب حضور کے قریب سے گزرے ہیں، آقا فرماتے، حضرت عمار بن یاسر کہتے یا رسول اللہ آپ دیکھیے آپ کے ساتھی لوگ عمار کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو حضور فرماتے عمار عامر المسجد، عمار عامر المسجد، عمار تم ہی مسجد قباء بنانے والے ہو، مسجد قباء تم ہی بنا رہے ہو۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی۔ اور اسی وقت سرکار نے بشارت دی کہ باغی جماعت کی ہاتھوں عمار کی شہادت ہوگی۔ یہ آگے ہونے والے واقعات کی طرف حضور نے اشارہ کیا، مگر حضور نے مسجد قباء کی بنیاد اور اس کی عمارت اور بن جانے کا جو صحرا ہے وہ حضرت عمار بن یاسر کو دیا۔ عمار عامر المسجد، اے عمار مسجد بنانے والے تم ہی ہو۔ یہ اب دیکھیں یہ مسجد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بنائی اور خلوص و للہیت کے ساتھ۔ اب اللہ فرماتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جروف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر، اور وہ کہ جس نے اپنی نیوے چنی، نیو چننا یعنی بنیاد رکھی ایک گراؤ گڑھے کے کنارے، تو اس کی بنیاد اسے لے کے جہنم میں ڈھے پڑی۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ کون بہتر ہے، جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی و پرہیزگاری پہ رکھی وہ بہتر ہے، یا جس نے اس عمارت کی بنیاد نفاق و فتنہ و فساد پہ رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی یہ بنیاد رکھنا اسے جہنم کے کنارے پہ لے گیا۔ بتاؤ کون بہتر ہے؟ جواب ہوگا بہتر وہ ہے جس نے بنیاد تقوی و پرہیزگاری پہ رکھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنین اور منافقین مفسدین کے اعمال کی اعلیٰ درجے کی تشبیہ بیان کی ہے۔ مومنین دیکھیے، عمارت قباء بنانے والے مومن، مسجد درار بنانے والے منافقین، یہ مومن مخلصین، وہ منافقین مفسدین۔ فرق کتنا ہے؟ مومنین عمارت بنانے والے ہیں اور ان مومنین کے اعمال یہ گویا عمارت ہیں، اور ان کے دل کا تقوی اخلاص یہ گویا مضبوط و پختہ زمین ہے جس پہ ان کے اخلاص کی عمارت قائم۔
تقوی اور پرہیزگاری کی عمارت قائم ہے، اور منافقین بھی عمارت بنانے والے ہیں، مگر ان کے ظاہری اعمال گویا عمارت ہے، ان کے برے ارادے اور خیالات اور فتنہ اور فساد کی نیتیں گویا بنجر زمین ہے، جو ظاہر اوپر سے زمین معلوم ہوتی ہے مگر نیچے سے زمین نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اوپر سے زمین کا ملبہ ہے، نیچے خالی ہے، عمارت بنائی جائے گی، عمارت تو گرے گی، اس میں جو رہے گا اسے بھی لے گرے گی۔ تو وہ منافقین جنہوں نے عمارت بنائی ان میں اخلاص نہیں ہے، خلوص و للہیت نہیں ہے، اور ظاہری زمین ہموار کی نیت، تقوی، پرہیزگاری، یہ ساری بنیادیں نہیں ہیں، بالکل کھوکھلی زمین ہے۔ ظاہر بات ہے اس عمارت کی کمزوری اسی سے ظاہر ہے کہ وہ عمارت تو گرے، اب اس عمارت کے نیچے جو رہے گا وہ بھی اس گرنے کے بعد اس عمارت کا شکار ہو جائے۔ مگر مومنین انہوں نے اخلاص کی بنیاد ڈالی ہے، ان کی زمین گویا پختہ ارادے، اخلاص، یہ پختہ زمین ہے جس پہ ان کے عقیدے کی عمارت قائم ہے، جن کی فکر کی عمارت قائم ہے، اور مومنین کے اعمال گویا وہ مسجد ہے، اس کی دیواریں، اس کی رونقیں ہیں۔ تو بنیاد سے لے کر دیوار سے لے کر چھت اتنی مضبوط ہے کہ جب بھی رہے اس کی اعلیٰ عظمت کا اظہار ہوگا۔ اب عمارت جب بڑی بنانی ہوتی ہے تو پھر نیچے سے گڑھا اتنا ہی زیادہ اس کو جو ہے پاؤ جس کو بولتا ہے وہ اتنا ہی گہرا کھودا جاتا ہے تاکہ زیادہ عمارت اونچی بنائی جا سکے۔ دیکھیے ایک حدیث شریف میں آیا ہے، ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضور فرماتے انا مدینۃ العلم ولی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ دروازہ تو بعد میں ہوتا ہے، ڈائریکٹ دروازہ لگاتے ہیں، مکان بنانے کے لیے پہلے کیا کیا جاتا ہے نہیں معلوم آپ کو؟ پہلے بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمہ، ایک حدیث میں ہے مشکات میں حکمت کا گھر ہوں، ابو بکر اساسہا، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر حیطانہا، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان سقفہا، عثمان چھت ہیں، علی بابہا، علی دروازے ہیں۔ یہ پوری حدیث سرکار وہ مکان علم ہے، اس کی بنیاد ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت دیواریں ہیں، اور چھت یہ عثمان کی محبت ہے، اور مولائے کائنات اس علم کے گھر کے دروازے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان میں سے ایک بھی کم ہوگا تو چوری کے اندیشے ہیں۔ بنیاد اچھی نہیں ہے، یعنی ابو بکر کی محبت نہیں ہے تو ایک جھونکے پہ گر پڑے گی مارا۔ اب بنیاد بھی اچھی ہے مگر صرف بنیاد سے کیا ہوگا، دیواریں بنائی ہی نہیں ہے، یا گھاس پھوس کی دیواریں بنا دی، ایک جھونکے میں چلی جائے، اور دیوار بھی اچھی ہے، چھتی نہیں ہے، کوئی بھی آ کے اندر جو ہے کود کا لگا جائے، چوری کر جائے۔ بارش، ہوا اور موسم کے بدلنے پر جب چھت نہیں ہوگی تو تکلیف و پریشانیوں کا سامنا ہے، اور چھت بھی اچھی ہے مگر دروازہ نہیں ہے تو پھر عمارت کس کام کی؟ ان چاروں خلفاء جسے چار یار کہتے ہیں، ان کی محبت جب ہوگی تب ایمان و عقیدے کی مضبوط عمارت تیار ہوگی۔ ابو بکر کی محبت بنیاد ہے، عمر کی محبت دیوار ہے، عثمان کی محبت چھت ہے، علی کی محبت اس عمارت کا دروازہ۔ آقا فرماتے انا مدینۃ العلم انا دار الحکمہ، اور میں اس حکمت و علم کا گھر ہوں۔ اب جو ہے اب دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمارت مسجد درار کو گرا ڈالا۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ پوچھا، اللہ سوال کر رہا ہے، اللہ بتا وہ عمارت بہتر ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے، من اسس بنیاہ علی شفا جرف ہار، یا وہ عمارت جس نے اپنی نیوے چنی ایک گراؤ گھڑے کے کنارے؟ تو
اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جن لوگوں نے اپنی عمارت تقوی کی بنیاد پر رکھی ان کا حال یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب جنتی ہیں، اللہ نے سب سے اپنی رضا کا اور جنت کا وعدہ کیا۔ اور جنہوں نے اس عمارت مسجد درار کو فتنہ و فساد اور اس کا ذکر گزر چکا ابو عامر راہب اس کے لیے اڈا بنانے کی کوشش کی تو یہ عمارت انہیں کہاں لے گئی؟ اللہ کہتے ہیں فنہارا فی بھی بنار جہنم، تو یہ عمارت انہیں جہنم کے کنارے پہ لے آئی۔ یعنی عقیدہ خراب ہے، نیت میں بگاڑ ہے، اس کو صرف ظاہری شکل مسجد کی دینا ہے اور ادھر بیٹھ کر اسلام و مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی عمارت دنیا میں تو کام نہ آئی، گرا دی گئی، اور وہی عمارت کا جو ان کا عقیدہ تھا فتنہ و فساد یہ انہیں جہنم کے کنارے پہ لے گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب حضور نے وہ عمارت گرا ڈالی، آج بھی اس عمارت کا کھٹکا ہے۔ اللہ فرماتا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، وہ تعمیر جو چنی، وہ عمارت جو چنی گئی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی۔ یعنی جو عمارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا دی، دیکھیں یہ عمارت کہا گیا، مسجد نہیں کہا گیا، ان کے اعتبار سے مسجد تھی یا وہ ارادہ کر لیے ہو الگ بات ہے، مگر جہاں اسلام کے خلاف باتیں ہوں وہ نہ مدرسہ ہے نہ مسجد وہ مسجد ہے۔ وہ عمارت جو ہم نے گرائی، اللہ کہتا ہے بنو ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، دل ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر اس عمارت کے گرانے کا کھٹکا یہ دل سے دل ہونا ضروری ہے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے تو پھر ایمان لے آئیں اور اس قلب کو ان فساد برے فتنوں سے پاک کر کے اللہ اس کے رسول کی محبت کا گنجینہ بنائے، تب یہ دلوں کا کھٹکا دور ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے، اللہ اپنے محبوب کو جو حکم دیتا ہے وہ جانتا ہے، اور کہاں کون عمارت بنانی ہے، کس عمارت کو گرانے کا حکم دیا، اس گرانے میں اور بنانے میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اس لیے مسجد قباء آج تک محبت والوں کا مرکز ہے، عقیدت مندوں کا مرکز ہے، اور 1400 سال ہو گئے آج بھی محبین عاشق جب جاتا ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کو اپنی سعادت مندی سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے یہ بنائی ہے ان کو نے جو بنیاد رکھی تھی وہ بنیاد خلوص و للہیت پر تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، حضور کی محبت میں تھی۔ اس لیے 1400 سال کے بعد بھی مسجد قباء کا وہ احترام ہے کہ آدمی کبھی بھی جائے مگر مدینہ سے مسجد قباء کی حاضری کے بغیر نہیں لوٹتا، اس لیے کہ اس کی بنیاد خلوص و للہیت پر تھی۔ تو پھر جو عمارت خلوص و للہیت پہ ہو اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھتا۔ جب امام عالی مقام کربلا سے کوفہ مدینہ طیبہ مکہ وہاں سے کوفہ آ رہے تھے امام پاک، تو امام علی مقام نے اپنے جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ حالات دیکھو صحیح ہیں، خط لکھنا تو پھر ہم بھی کوفہ آ جائیں گے اور سب کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حالات تھوڑے کنٹروورسل تھے اور معاملات ایسے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، پھر یزید کا دعویٰ تخت کرنا، یہ سارے معاملات بن گئے تھے۔ اب امام عالی مقام کی طرف خط سارے کوفہ والوں کے کب آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اب امام نہ آتے اور یہ لوگ کسی غلط آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو پھر ان لوگوں کا قیامت میں عذر ہو جاتا کہ مولا ہم نے تو تیرے محبوب کے نواسے کو آمد بلانے کے لیے بہت خط لکھے، وہی نہ آئے تو ہمیں مجبوراً ظالم کے ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑی۔ ان کے لیے ایک دعویٰ ہو جاتا، حجت ہو جاتی، اس کے لیے بہتر جو تھا، اس لیے کہ وہ جو حالات تھے کوفہ کے اس سے پہلے مولا کائنات کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی تھی، یہ جنگ صفین کے جو حالات بنے تھے،
اور ایک بڑی تعداد میں کوفہ والوں نے مولا کائنات کے ساتھ بھی غداری کی تھی. یہ لمبے واقعات ہیں. تو امام پاک مختصر بتا رہا ہوں، تو محرم شریف میں آپ کافی سن چکے ہو. امام پاک کے بھیجے ہوئے نمائندے نائب بن کر مسلم بن عقیل آئے. یہاں کے حالات وقتی طور پر ٹیمپریلی اچھے تھے. 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، یا تقریباً 40,000 کوفیوں نے امام عالی مقام کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کی. اور پھر ماحول اچھا دیکھا تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ حضور آپ بھی تشریف لے آئیں، یہاں کے لوگوں کے دل آپ کی طرف پہ. پھر معاملہ بگڑ گیا. مگر کچھ لوگوں نے سوچا تھا کہ جب امام پاک آئیں گے تو مسلم بن عقیل تو مختار بن عبید کے گھر پہ ٹھہرے ہیں، یا 2-3 لوگ اور تھے جن کے گھر پہ ٹھہرنا تھا. اب امام آئے، امام کے لیے تو ہر کوئی چاہے گا کہ میرے گھر پہ ٹھہرے. کیا کریں؟ کہ ایسا کیجئے لوگوں سے فنڈ جمع کرو اور ہم امام پاک آئے تو کسی کے گھر پہ نہ ٹھہرے، انہی کے نام سے ایک الگ سے مکان تعمیر کر. تو کوفہ میں آج بھی وہ جگہ ہے. امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے ان لوگوں نے، تب حالات اچھے تھے، ایک مکان تعمیر کیا تھوڑا تھوڑا سب سے لے کر کہ امام عالی مقام آئے تو یہاں جو ہے ٹھہریں گے. مکان تعمیر کیا. چھوٹی سی 4 دیواری تھی، چھوٹا سا مکان تھا، 4 دیواروں سے بنا ہوا ایک حجرہ ہے. اور سامنے ابن زیاد کا قلعہ جس کی بہت لمبی اونچی عمارتیں ہیں. آج صدیاں بیت جانے کے بعد، زمانے بیت جانے کے بعد مضبوط آہنی دیواروں کی طرح چنا ہوا اور لوہے کی طرح مضبوط جو قلعہ ابن زیاد کا تھا، آج کوفہ کے ایک طرف دیکھو دھسا ہوا ہے، اینٹ تک سلامت نہیں ہے. اور وہ مکان جو 4 دیواری امام پاک کے لیے بنایا تھا، آج بھی ایسا لگتا ہے جسے کل ہی تعمیر ہوا ہے. یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر. انسان کیا ہے، در و دیوار بدل جاتے ہیں. مکان مکین کی وجہ سے ہوتا ہے، مکین اچھا ہے تو پھر صدیوں کے بعد بھی وہ 4 دیواری یہ لوگ جا کر نفل پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. انہیں وجہ اور تعلق ایک امام پاک کے نام و نسبت ہے تو اتنے صدیوں کے بعد بھی سلامت ہے. مگر ایک ظلم کا پیغام لے کے آنے والا، ایک شر کا پیغام لے کے آنے والا، اپنے ذہن و فکر میں اہل بیت نبوت کے قتل کا غلط منصوبہ لے کے آنے والا بڑی عمارت میں تخت پر بیٹھتا ہے، تھوڑی زمانے اور مدت کے بعد وہ تو خاک اور ہو کر جہنم رسید ہوتا ہے. مگر اس کا قلعہ آج خود ابن زیاد کی تباہی کی غمازی کر رہا ہے کہ ایک تھا مگر وہ جب گیا ہے تو اس سے یہ قلعہ جو نسبت میں تھا، آج وہ قلعہ بھی بتا رہا ہے کہ میرا مکین برا تھا. تو دیکھیے مکان کا بھی حال کیا ہو گیا. یہ عمارتیں تو وہ مسجد درار جن کے بنانے میں صرف اور صرف فساد تھا، اسلام کے خلاف منصوبے تھے، گرا دیا. اور حضرت جابر بن ارقم کہتا ہے کہ اس جگہ کو میں نے کھودا تو نیچے سے دھواں نکلا تھا، نیچے سے دھواں نکلا تھا. حالانکہ بہت لمبے فاصلے پہ نہیں ہے، کوبہ اور مسجد درار کا اتنا فاصلہ نہ تھا. مگر یہاں جب کھودا گیا، وہ صحابی کو سرکار نے زمین عطا فرمائی تھی، حضرت ابن ارقم کو وہاں رہے تو ان کو اولاد نہ ہوئی. مسجد درار کے احاطے میں گرا دی گئی، انہوں نے مکان بنایا، اولاد نہ ہوئی. پھر اس کو کھودا گیا، نیچے سے دھواں نکلنے لگا. زمین ایک ہے مگر ایک کو برے سے تعلق ہے، اس کا یہ حال ہے. اور کوبہ کو مخلصین مومنین سے تعلق ہے تو صدیاں بیتنے کے بعد آج بھی اس کی رونق میں اتنا اضافہ ہے کہ جب بھی دیکھو ایک انسان گزرتے گزرتے بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے عمرے کا ثواب لے لیتا. یہ ہوتا ہے. اس لیے سرکار نے اس کی عظمت بیان کی کہ رسول پاک جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ہفتہ میں ادھر آتے تھے سفر کر کے، اور سرکار سنیچر کو نماز یہاں پڑھتے تھے. اور سرکار فرماتے ہیں جس نے اچھا وضو کیا مسجد قباء آ گیا اور 2 رکعت اس میری مسجد میں پڑھ لے، اس 2 رکعت کے بدلے میرا رب 1 عمرہ کا ثواب دے گا. الفاتحہ.